السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ شدت تشنگی کم کے ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ راؤ شمید ملک ذیشان کا گریبان پکڑے اس پر چلا رہا تھا جب اس کا خاص بندہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ شمید صاحب، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس بندے نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کہا۔ آنکھوں میں سرخی لی راؤ شمید نے پہلے ملک ذیشان کی طرف دیکھا، پھر اس بندے کی طرف۔ بولو، اب کیا سننے کو رہ گیا؟ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے راؤ شمید دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اور وہ آدمی چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا تھا اور راؤ شمید کے کان میں سرگوشی کے انداز میں وہ ساری بات بتا چکا تھا۔ بڑے بھائی، آپ کو جیل میں بھی سکون نہیں لگتا ہے، آپ کو اوپر جہنم میں اپنی ناز کے پاس جا کر ہی سکون ملے گا۔ غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے ہوئے راؤ شمید کا غصہ سب کچھ تباہ کرنے کو تیار تھا۔ میری ملاقات رکھو شہروز صاحب سے، لفظوں کو چبا چبا کر کہتے ہوئے راؤ شمید نے ملک ذیشان جو اسی پوزیشن میں کھڑا تھا ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ ملک ذیشان اپنی جان بچاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک تو اس 5 فٹ کی لڑکی نے تنگ کر کے رکھا ہوا، اوپر راؤ شہروز صاحب، آپ کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں۔ مجھے دونوں کا کچھ کرنا ہوگا، میں کسی بھی صورت اس کرسی کو اور اس لڑکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا۔ بیڈ پر پڑی ٹیبل سے شراب کی بوتل سے شراب کو گلاس میں ڈالتے ہوئے وہ آگے کا لاہ عمل تیار کر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، آ گیا میرا بیٹا۔ تہمینہ بیگم آگے بڑھ کر میر افضال پاشا کے ماتھے کو چوما۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم نور فاطمہ کو ڈھونڈ لو گے۔ تہمینہ بیگم کے نور فاطمہ کے ذکر پر اپنے پیچھے چھپی اشلا شاہ کو گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ہاں جی، نور فاطمہ کو میں نے نہیں ڈھونڈا، اسے مس یشلا نے ڈھونڈا۔ ارزال پاشا کی بات پر یشلا جو پہلے سے کنفیوز کھڑی تھی، اس نے چونک کر ارزال پاشا کی چوڑی پشت کو آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا، لیکن مجھے تو وہ بچی نظر نہیں آ رہی۔ تہمینہ بیگم نے ارزال پاشا کے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ بچی کے لفظ پر یشلا بس گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ارزال پاشا نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ السلام علیکم آنٹی جی، کیسی ہیں آپ؟ مسٹر پاشا تو ایسے کہہ رہے ہیں، میں نے تو بس مشورہ دیا تھا، باقی تو ان کی اپنی محنت ہے۔ وہ تو یشلا شاہ کنفیوز ہوتے ہوئے نان سٹاپ بولتی جا رہی جب تہمینہ بیگم نے آگے بڑھا۔ یشلا شاہ کو گلے سے لگا تو ساتھ کھڑے ارزال نے اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبایا۔ بس میری بچی، مجھے سب پتہ ہے، پہلے آرام کر لو، پھر میں تمہاری ساری بات سنوں گی۔ تہمینہ بیگم کے اتنے پیار سے کہنے پر اور گلے لگانے پر یشلا کے بازو بے اختیار تہمینہ بیگم کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ آج کسی نے اتنے عرصے بعد اسے بڑی اپنائیت کا احساس دلایا۔ ماں جی، مجھے کچھ کام ہے، میں کل صبح تک آ جاؤں گا، آپ خیال رکھیے گا، ارزال پاشا نے یشلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیسے کہا۔ یشلا نے حیرت سے ارزال پاشا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، تم فکر مت کرو، لیکن جلدی آ جانا، تمہارے نانا جی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں، اور نور فاطمہ بھی کچھ دیر میں پہنچ جائے گی۔ تہمینہ بیگم کے چہرے پر اب پریشانی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ماں جی، بس نور فاطمہ کو بڑے سرکار کے سامنے مت جانے دینا، ارزال پاشا نے کہتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ارزال پاشا نے جھکتے ہوئے کہا اور نظریں یشلا شاہ کی طرف تھی، جس پر تہمینہ بیگم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں ہر جگہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، بلب کی مدھم روشنی میں دیونما شخص زمین پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ اتنے بڑے وجود کے باوجود اس شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ایک انگلی بھی ہلا پاتا۔ زمین پر پڑا وجود موت کی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن کسی کے ساتھ غلط کرنے والوں کو اتنی آسانی سے موت نصیب نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس نے بھی یہ کب سوچا تھا کہ چند پیسوں کی خاطر وہ دنیا میں ہی جہنم تو دیکھ لے گا۔ بند کمرے کا دروازہ کھولتے ہی باہر کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ روشنی میں نظر آتا دھندلا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ قدموں کی آواز اب نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی، اور اچانک ہی اسے اپنے ہاتھوں پر کسی جلتے ہوئے انگارے کا گمان ہوا تھا۔ ایک دردناک چیخ 6 فٹ سے تجاوز کرتے ہوئے اس ناہینی مرد کے حلق سے نکلی تھی۔ بول تو سکتا نہیں تھا، وہ آنکھوں میں درد خوف لیے وہ اپنے نزدیک کرسی پر بیٹھے شخص کو اب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ مقابل بیٹھے شخص نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر رکھے لال انگارہ کوئلے کو ہٹایا۔ انہی ہاتھوں سے اسے چھوا تھا نا تم نے اسے، انہی ہاتھوں سے اسے تکلیف دی تھی نا۔ وہ تو موم سی گڑیا تھی، ایک پل کے لیے گھبرا گئی ہو، چھوٹا سا تو اس کا دل تھا، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے اسے ایک پھول کی طرح رکھا ہوا ہے، اور پتہ ہے اس پھول کی شاخ کون ہے؟ میں ہوں، میں میر ارزال پاشا۔ اور تم نے اس پھول کو شاخ سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تو تمہیں قانون کے حوالے کر دیتا، لیکن تم آسانی سے وہاں سے رہا ہو جاتے، کیونکہ تمہارے مرشد شمید کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں بھی میر ارزال پاشا ہوں۔ میں خود ہی قانون ہوں اور خود ہی عدالت، اور آج میری عدالت میں تمہیں عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، وہ بھی اسٹرائیکر کے ساتھ۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہو۔ ارسال پاشا نے اپنے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ سے اپنے ٹائیگر کی زنجیریں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے زمین پر پڑے اسی شخص کو دیکھا تھا جس نے راؤ شمید کے کہنے پر یشلا شاہ کو اغوا کیا تھا۔ ہاں ایک اور بات، تمہارا بیان میرے کافی کام آ سکتا ہے، اس لیے شکریہ۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا تھا۔
اس نے کبھی تمیز اور اخلاق کا دامن چھوڑا ہی کب تھا، اس لیے تو وہ اس شخص کو بہت آسان موت کی نوید سنا کر اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل آیا تھا، جس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا لیکن زبان بولنے سے قاصر تھی۔ وہ بول بھی کیسے سکتا، اس کی زبان تو پہلے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ ہاتھوں کے اشارے سے وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ارزال پاشا کی دنیا میں ظالم لوگوں کے لیے کوئی رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ آؤ یشلا، یہ تمہارا کمرہ ہے، تم آرام کرو، ارسال کل تک آ جائے، تم یہاں بے فکر ہو کر رہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھنا۔ تہمینہ بیگم نے یشلا کے نرم گال پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے بڑے پیار سے کہا۔ جی شکریہ آنٹی، یشلا مشکل سے 3 الفاظ بول پائی تھی، چہرے پر ابھی بھی حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ تو شروع سے سنتی آئی تھی کہ وڈیرے اور حویلی والے لوگ بہت سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہاں سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ ایسے ہی یشلا جو اب سوچ رہی تھی وہ بھی اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ تو مجھے آنٹی نہیں ماں جی کہہ سکتی ہو، کیونکہ ارزال بھی مجھے ماں جی کہتا ہے، تہمینہ بیگم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر یشلا نے حلق تر کرتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اور ہاں، کل صبح تم میرے ساتھ مزار پر چلنا، جانا تو میں نے اکیلے تھا، نور فاطمہ کے لیے منت مانگی تھی، لیکن اب تم بھی ساتھ چلنا، وہاں جانے سے سب دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تہمینہ بیگم جو جانے کے لیے مڑی ہی تھی، یاد آنے پر اس نے یشلا شاہ کو کہا، جو ایک کے بعد دوسرا شوق لگنے پر ساکت کھڑی تھی۔ جی احترام سے سر کو ایک بار پھر جھکایا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ اتنی دیر چپ کیسے رہ گئی تھی۔ تہمینہ بیگم کے جاتے ہی یشلا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ کتنی سویٹ ہے یہ، منہ میں بڑبڑاتے یشلا نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ ہر چیز کو نفاست سے رکھا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر سفید رنگ اور کھڑکیوں پر آسمانی رنگ کے پردے اور سفید رنگ کا ہی فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک پل کو ایسا گمان ہوتا ہے انسان زمین پر نہیں، آسمانوں کے درمیان میں، اپنے گرد لی گئے شال کو بیڈ پر رکھتے ہوئے، اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کرتے ہوئے۔ یشلا کھڑکی کے پاس آئی تھی، جہاں سے پوری حویلی کے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا، جب اچانک گیٹ کھلنے پر سب کے ہاتھ وہیں رکے تھے۔ ایک 20-21 سال کی لڑکی سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے اپنے تیز قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تھے۔ یشلا کھڑکی کے پردوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مزید پیچھے کرتے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آسیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے نور فاطمہ کو گاڑی سے باہر نکالا تھا، جس کی حالت کسی زندگی سے ہارے ہوئے انسان سے کم نہیں تھی۔ اور یہ نور فاطمہ ہی، یشلا شاہ کا تجسس جو بڑھ رہا تھا وہ نور فاطمہ کو دیکھتے ختم ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس حویلی والوں کے نرم دلی کے گن گا رہی تھی، میر مراد کو آسیہ کے ہاتھوں سے نور فاطمہ کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے، نور فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں پکڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ نور فاطمہ درد سے آنکھیں میٹ گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نور فاطمہ کے ڈیڈ بھائی ہے جس سے شادی ہوئی؟ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے خود سے بات کر رہی تھی، جب اچانک پیچھے سے آنے والی آواز سے وہ چونک گئی تھی۔ یہ نور فاطمہ کا بھائی ہے، تہمینہ بیگم جو اسے کھانے کا کہنے آئی تھی۔ یشلا شاہ کو خود سے باتیں کرتے اور اندازے لگاتے دیکھ اس نے جیسے یشلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نازک وجود کا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جی وہ میں یشلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ وہ نور فاطمہ کا بھائی مراد ہے، اور جو باہر آ رہے وہ براؤن شلوار قمیض میں، وہ نور فاطمہ کے والد اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور جو گاڑی سے اترا ہے وہ نور فاطمہ کا شوہر انیس ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ تہمینہ بیگم نے کھڑکی کے پاس کھڑی ہی یشلا کو سب کا تعارف کروا دیا۔ نور فاطمہ کے شوہر کا سن کر یشلا کی نظر بے اختیار گاڑی سے نکلتے انیس پر پڑی، آنکھوں پر چشمہ لگائے، بلیک پینٹ، اوپر سفید شرٹ پہنے، جس کے دونوں کف کو فولڈ کیا ہوا تھا، سفید رنگ کا، چہرے پہ آئی ہلکی سی داڑھی، اور اسی چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی لیے وہ میر مراد کے پیچھے ہی حویلی میں جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے سریا ہاتھ باندھے جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ کافی ہینڈسم ہے ڈاکٹر صاحب، یشلا شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جیسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ اور کہنے سے خود کو روک لیا تھا۔ میرا مطلب نور فاطمہ بہت لکی ہے کہ اسے اتنا اچھا شوہر ملا۔ یشلا شاہ نے فوراً اپنی بات تبدیل کی تھی، جس پہ تہمینہ بیگم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی، اور یہ بھی جان گئی تھی کہ ارسال نے یشلا کو نور فاطمہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک کہا، دونوں کی جوڑی بہت پیاری، میں تمہیں کھانے کا کہنے آئی تھی، لیکن اب کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں۔ تہمینہ بیگم کی بات سے یشلا اندازہ لگا چکی تھی کہ نور فاطمہ کے آتے ہی کچھ غلط ہونے والا تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹریلر وہ ابھی دیکھ چکے تھے۔ آپ ایسے مجھے نہ کہیں، مجھے عجیب لگ رہا ہے، آپ مجھ سے بڑی ہیں، اور یشلا کو تہمینہ بیگم کا اتنا کلیئر کرنا شرمندہ کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی جیسی ہو، چلو فریش ہو جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ تہمینہ بیگم نے یہ کہتے ہوئے کھڑکی کے پردے آگے کر دیے تھے، جس کا مطلب یشلا سمجھ چکی تھی کہ وہ مزید باہر جھانک نہیں سکتی۔ جی ٹھیک ہے، یشلا کے جواب پر تہمینہ بیگم کمرے سے باہر آ گئی۔ حویلی میں جہاں کچھ دیر پہلے ہلچل تھی، اب خاموشی چھا گئی تھی۔ میر مراد نے آسیہ کو نور فاطمہ کے ارد گرد رہنے سے منع کیا تھا۔ اب نور فاطمہ کے ساتھ انیس کے گھر کی ملازمت تھی۔ مراد بھائی میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میر مراد جیسے ہی نور فاطمہ کو اس کے کمرے میں لے کر آیا، نور فاطمہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ ہاں، اور جو تم نے ہم سب کی عزت خاک میں ملا کر ہمیں تکلیف درد دے کر گئی تھی، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نہیں؟ میر مراد کی اونچے بولنے پر ساتھ آئی سریا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نور فاطمہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں تھامے آنکھوں میں آنسو لیے سر چکائے کھڑی تھی۔
तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं और बाबा जान पर क्या गुजरी? तुम्हारी रूह नहीं कांपी इस घर से कदम बाहर निकालते हुए? तुम्हारे पाँव नहीं लड़खड़ाए जब तुम अपने माँ बाप अपने भाई की इज्जत को पाँव तले रौंद रही थी? बोलो। मीर मुराद के गुस्से से माथे की रगें तन गई। बस मुराद भाई बस। मैं बहुत सुन चुकी हूँ मीर साईं से, डॉक्टर अनीस से, और अब आपसे भी। सबको अपनी पड़ी है आपकी इज्जत, आपका वकर, आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आप लोगों के जज्बात, सब कुछ ही तो आप सब महसूस करते हो। सबको अपनी ही जात का ख्याल है। इन सब में नूर फातिमा कहाँ है? आप सब ने जो मेरे साथ किया वो क्या माफी के लायक है? वो क्या दुरुस्त है? अगर आप सब मेरी बात सुन लेते, मेरे जज्बात को समझ लेते, तो मैं कदम नहीं उठाती। आप सब ने मुझे मजबूर कर दिया था, मेरी सांसों को मुझसे छीन कर। आप सब मुझे अपनी वकार और अना के लिए किसी के साथ जिंदगी गुजारने की दुआ देकर रुखसत करना चाह रहे थे, जो मैं होने नहीं दूंगी। मेरा निकाह किया आप सब ने और फिर मुझसे छुपाया। जिस निकाह की अब कोई अहमियत नहीं है। मेरी जात को हर कोई अपनी मर्जी से चलाता रहा और मुझे जरा खबर भी नहीं होने दी। इतने सालों में तो वैसे भी निकाह खत्म हो चुका था। मेरे शौहर ने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा था और न ही आपने मुझे बताया था। मुराद भाई, किसी को फांसी चढ़ाने से पहले इसकी ख्वाहिश भी पूछी जाती है, लेकिन आप सब ने क्या किया मेरे साथ? मेरे मुंह पर रिवायत, जिद और अना का ताला लगा दिया। क्या मैं अपनी ख्वाहिश भी ना बता पाऊँ? मैंने मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। और नूर फातिमा भी बोल रही थी कि मीर मुराद जो कब से ये सब सुनकर बर्दाश्त कर रहा था। मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते ही इसका हाथ नूर फातिमा की तरफ बढ़ा, जिसे देखते ही नूर फातिमा की आवाज़ वहीं कहीं गुम हो गई और इसने आंखें मीच ली थी। नूर फातिमा की हालत देखते हुए मीर मुराद का हाथ वहीं हवा में रुक गया था। कितनी मोहब्बत करता था वो अपनी बहन से, जरा सी तकलीफ और वो सब कुछ छोड़कर शहर से गाँव आ जाता था। और आज वो उसके सामने अपनी इस मोहब्बत की बात कर रही थी जिसका कभी कोई वजूद था ही नहीं। बस नूर फातिमा बस। मैं नहीं चाहता कि मेरे वायती भाई बन जाओ, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी इस ख्वाबी मोहब्बत को भूल जाओ और इस हकीकत को तस्लीम कर लो, जिसके साथ तुम यहाँ तक आई हो वही तुम्हारा मुस्तकबिल है। और रही बात निकाह की, तो मीर खानदान में सब असूल इस हवेली के होते। तुम्हारा निकाह नीज से हो चुका है और वो वापस आ चुका है। और अब तुम इसकी बीवी हो। और हाँ, जिसके लिए तुमने अपने आप को इतना रुस्वा कर दिया है ना, इसकी मोहब्बत ऊपर गेस्ट रूम में आराम कर रही है। वो अपनी ज़िंदगी की राह को, अपनी मंजिल को चुन चुका है। नूर फातिमा, मेरी तुमसे इल्तिजा है, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। कुछ रिश्ते एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते, जैसे तुम और अरजाल। और कुछ रिश्ते रोज़े अव्वल से बन चुके होते, जैसे अरजाल और वो लड़की। खुदा का वास्ता अभी समझ जाओ, अरजाल ने कभी तुम्हें पसंद ही नहीं किया था। कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्यों एक साय के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। मीर मुराद का लहजा अब एक थके हार इंसान की मानन सा, जो अपना सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी किसी उम्मीद के सहारे जी रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम एक भाई की बातों की लाज रखोगे। मीर मुराद ने वही हाथ जो नूर फातिमा की तरफ उठाया था, वही इसके सर पर प्यार से रखते हुए आंखों में नमी लिए बाहर चला गया। तो नूर फातिमा सब सुनते हुए ढीले वजूद के साथ वहीं बैठ के पास जमीन पर ढह गई थी। तो मीर साईं, आपने फैसला कर ही लिया कि आप कभी मेरे नहीं हो सकते। मीर मुराद के मुंह से यशला शाह का यहाँ होने का सुनकर नूर फातिमा की रही सही उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी। रात की स्याही फैल रही थी और यही स्याही मीर हवेली पर अपना गहरा असर छोड़ रही थी। एक तरफ मोहब्बत से हारी नूर फातिमा अपने दिल की ज़मीन पर कांटे चुभते महसूस करती बेसुध पड़ी थी, तो दूसरी तरफ यशला के दिल की ज़मीन पर खिलते मोहब्बत के फूल से बेचैन कर रहे थे। वही अरजाल पाशा अपने सारे काम निपटाकर गांव के लिए निकल चुका था। एक हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर रखे, दूसरे हाथ में यशला के बाजू से गिरा ब्रेसलेट पकड़े, जो वो शॉल ठीक करने के चक्कर में गाड़ी में गिरा चुके थे। उसे हाथ में पकड़े, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते अपने सफर की तरफ रवाना था। सुबह की किरण निकलते ही रात की स्याही ने हवेली के मकीनों के सारे गम अपनी लपेट में लेकर जा चुकी थी। यशला शाह शॉवर लेकर जैसे ही बाहर आई, दरवाजा नॉक होते हवेली के मुलाजम अंदर आए थे। बीबी जी, बड़ी बीबी आपको अपने कमरे में बुलाए, आप वहाँ नाश्ता कर ले। मुलाजमा ये कहकर साइड पर खड़ी हो गई थी। ठीक है, यशला ने कहते हुए खुद को आईने में एक नज़र देखा था। हल्की जामनी और सफ़ेद रंग की घुटनों तक आती फ्रॉक और नीचे पैंट पहने कमर तक आती जैकेट और दुपट्टे को गर्दन के इर्द गिर्द स्टॉलर की शक्ल में डाले हाई पोनी किए वो किसी छोटी सी चाबी से चलने वाली गुड़िया लग रहे थे। चलो, सीधे हाथ की आखिरी उंगली से अपने होंठों पर लगे लिप ग्लोस को ठीक करते वो मुलाजमा के साथ तहमीना बेगम के कमरे की तरफ चली गई थी। आओ यशला, मैंने सोचा कि नाश्ता साथ में करते और यहीं से मज़ार के लिए निकल जाते। तहमीना बेगम के मज़ार पर जाने की बात सुनकर यशला ने अपने आप को देखा था। वो तो भूल ही गई थी कि इसने मज़ार पर जाना था, लेकिन कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर जाकर कुर्सी पर बैठी। तहमीना बेगम नाश्ता पहले ही कर चुकी थी। अब हाथ में चाय का कप पकड़े यशला शाह का साथ दे रही थी। यशला शाह ब्रेड का निवाला मुंह से अंदर उतार रही थी। उसे कहाँ आदत थी इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने की। तहमीना बेगम ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए उठ खड़ी हुई थी। तुम नाश्ता करो, मैं कुछ सामान निकालूं वहाँ लोगों को देने के लिए। तहमीना बेगम, जिनकी अपनी शख्सियत भी किसी से कम नहीं थी, सफेद रंग की सूट और काली शॉल कंधों पर ओढ़े, सर पर दुपट्टा सलीके से रखे, अलमारी की तरफ बढ़ी थी। यशला ने जल्दी से कप में रखी चाय खत्म की थी। मेरा भी नाश्ता हो गया, ये कहते हुए तहमीना बेगम के पीछे चलते हुए
جا کر بٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم تو چڑیا کے کھانے جتنا کھانا کھاتے ہو، اس لیے اتنی کمزور ہو۔ تہمینہ بیگم نے الماری کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی الماری کے نیچے رکھی ہیل والی جوتیوں کو دیکھ کر یشلا شاہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ یہ سب آپ کی ہے؟ کیا آپ ہیل پہنتی ہیں؟ تہمینہ بیگم کے پاؤں میں سینڈل دیکھ کر یشلا نے پوچھا۔ ہاں، جب ارزال کے بابا زندہ تھے تب پہنتی تھی، ان کو بڑی پسند تھی، لیکن اب نہیں پہنتی۔ تہمینہ کپڑوں سے کپڑے نکال کر کچھ شال چادریں نکال کر الگ رکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت پیاری ہے۔ یشلا نے آگے بڑھ کر بلیک کلر کی نوک والی ہیل پکڑی تھی۔ کیا میں اسے پہن لوں؟ اپنے پاؤں میں جوتی فٹ ہوتے دیکھ کر یشلا کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ تو ہیل کی دیوانی تھی، لیکن اسے پہننے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس کوئی ہیل والی جوتی نہیں تھی اور اس کا شوق بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہاں بچے، پہن لو، لیکن تم یہ پہن کر کیا چل پاؤ گی؟ وہاں تھوڑی اونچائی پر جانا ہے۔ تہمینہ بیگم نے اپنی 2 انچ کی ہیل والی جوتی کو دیکھتے کہا۔ بالکل ماں جی، کیوں نہیں، میں سب کر سکتی ہوں۔ یشلا نے جوتی پہنتے ادھر ادھر گھومتے کہا تو تہمینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، لیکن تم ایسے۔ تہمینہ بیگم یشلا شاہ کے حلیے کو دیکھتے کہا۔ وہ میں بھول گئی تھی، اس لیے سب پہن لیا، لیکن میں اس دوپٹے کو اس طرح سے لوں گی۔ گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے یشلا نے سر پر رکھا تھا۔ چلو مسکراتے ہیں۔ تہمینہ بیگم آگے چل پڑی اور یشلا اپنے پاؤں میں ہیل پہنے خوشی خوشی سے ان کے پیچھے چل پڑی تھی، اس بات سے انجان کی اس کی خوشی کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والی تھی۔ بازاروں پر دعائیں مانگنا تو اس نے کب کی چھوڑ دی تھی، اور اب بھی وہ اپنے ہاتھ اٹھائے خالی دماغ کے ساتھ تھی، لیکن دل ایک نام کا گھٹ کر رہا تھا، اور وہ میر ارسال پاشا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اور ضروری نہیں کہ دعاؤں کے لیے منہ سے الفاظ ہی نکلے، وہ پاک ذات تو دل کی زبان بھی سن لیتا ہے، اور یشلا شاہ کے دل نے چپکے سے میر ارسال پاشا کی محبت کو مانگ لیا تھا۔ یشلا بیٹی، دعا مانگ لی ہو تو چلے، لوگوں میں سامان بھی تقسیم کرنا ہے۔ تہمینہ بیگم نے یشلا کو ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے دیکھا تو اپنی مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبا کر بولی تھی۔ جی ماں جی۔ یشلا شاہ کے منہ سے بے اختیار ماں جی نکلا تھا، جیسے وہ خود بھی ایک دن شاکڈ ہو گئے تھے، اور تہمینہ بیگم کے چہرے کی دبی مسکراہٹ اب پھیل گئی تھی۔ چلو اب اس سائڈ پر چلتے ہیں، تھوڑی اونچائی ہے، ذرا سنبھل کر۔ تہمینہ بیگم نے کہتے ہوئے آگے کو قدم بڑھائے۔ ایک طرف لنگر کا انتظام تھا تو دوسری طرف ضرورت مند لوگوں کے لیے تقسیم کا سامان رکھا تھا، جو ایک اونچی پہاڑی کی دائیں طرف بنا ہوا تھا۔ کچی مٹی کا گھر تھا۔ یشلا اور تہمینہ بیگم وہیں چلی گئی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یشلا نے اپنے رب کا دل میں کتنی بار شکر ادا کیا تھا کہ اس ذات نے اسے اس کی حیثیت سے بڑھ کر اسے عطا کیا تھا، اور آج اس کے اس دل میں جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ ارزال پاشا جیسے ہی حویلی آیا تھا، اسے حویلی میں ملازموں کی ہلچل کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شاور لینے کے بعد ارسال پاشا نے رائل بلو کلر کی شلوار قمیض پہنتے اوپر کندھوں پر کالی شال اوڑھے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ شمس بابا ماچی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تہمینہ بیگم کو ٹی وی لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں دیکھ کر اس نے باہر جاتے شمس الدین کو پوچھا تھا، جو ان کا پرانا ملازم تھا۔ میر سائیں، وہ بڑی بی بی آپ کے مہمان کے ساتھ مزار پر گئی ہیں، شمس الدین نے کہتے ہوئے احترام سے سر جھکایا۔ وہ انیس آ گیا تھا کیا؟ ارزال پاشا نے بھی پوچھا ہی تھا کہ سامنے سے ہی اسے جاوید آتا نظر آ گیا، جس کی موجودگی ظاہر کر رہی تھی کہ انیس اور نور فاطمہ حویلی پہنچ گئے تھے۔ جی میر سائیں، وہ آ گئے ہیں، اور بڑے سرکار نے کہا تھا کہ جیسے آپ حویلی ہیں ان سے لازمی ملیں۔ شمس الدین کے منہ سے میر اکبر کا پیغام سن کر ارسال پاشا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے مل لوں گا، ابھی میں مزار پر جا رہا ہوں، بڑے سرکار کو بتا دینا کہ وہاں سے آ کر ملتا ہوں۔ ارزال پاشا یہ کہتے باہر کی طرف چلا گیا تھا، اور جاوید بھی آگے جلدی سے بڑھتے ہوئے جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میر سائیں کہاں جانا ہے؟ جاوید نے بیک مرر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مزار پر، مختصر سا جواب دے کر ارسال پاشا اپنے موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ یشلا بیٹی، چلو اب گھر چلتے ہیں، گھر میں بھی بہت سے کام ہوں گے۔ تہمینہ بیگم وہاں کے لوگوں کو سامان تقسیم کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ جی اچھا۔ یشلا، جو پاس لگے امرود کے پودے پر لگے امرود اتار کر کھا رہی تھی، فوراً اپنا منہ صاف کرتے تہمینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تہمینہ بیگم اس معصوم سی گڑیا کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی پسند پر دل سے خوش ہو رہی تھی۔ دیہان سے پوتر بہت ہے، تہمینہ بیگم نے یشلا شاہ کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس پر یشلا بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ ہیل والی جوتی پہن کر کیوں آئی تھی۔ مزار تک آتے ہوئے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن چوٹی پر چڑھتے اور اب اترتے ہوئے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ بی بی جی، وہ میری بیٹی کی شادی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہو رہی، اس کے ہونے والے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ تہمینہ بیگم ابھی واپسی کا راستہ لیا ہی تھا کہ ایک عورت نے آ کر انہیں روک لیا تھا۔ ساتھ آئی 2 ملازموں کو تہمینہ بیگم نے روکنے کے لیے کہا تھا، جو ان کے بازو سے پکڑے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عورت اپنا مسئلہ بتانے میں مصروف تھی اور یشلا ادھر ادھر دیکھنے میں۔ جب ارزال پاشا مزار پر پہنچ گیا تھا اور اس نے دور سے ہی یشلا کو دیکھ لیا تھا، جس کے سر سے اب دوپٹہ سر پر اس کے کندھوں پر تھا، اور آتے جاتے لوگ بڑے غور سے یشلا شاہ کو دیکھ رہے تھے۔
کچھ عورتیں جو مزار پر حاضری دینے آئی تھی وہ بھی آپس میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ارسال پاشا نے گہری سانس کے ساتھ اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ ویر سائیں لگتا ہے مس یشلا پہلی بار کسی مزار پر آئی۔ جاوید ارسال پاشا کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی کو دیکھ چکا تھا۔ وہ ارسال پاشا کو احساس دلا رہا تھا کہ یشلا کے لیے سب نیا۔ چلو۔ ارسال پاشا نے مختصر سا جواب دیا اور اسی سمت قدم بڑھائے جہاں یشلا اور تہمینہ بیگم کھڑی تھی۔ تم پریشان ہو مت ہو، میں اپنے بیٹے میر ارسال سے بات کروں گی، وہ تمہاری بیٹی کے ہونے والے شوہر کو شہر میں اچھی جگہ نوکری دلا دے گا۔ تہمینہ بیگم ابھی بول رہی تھی کہ ملازمہ کی نظر اوپر آتے ارسال پاشا پر پڑی تھی۔ بڑی بی بی، وہ میر سائیں یہاں آ گئے۔ ملازمہ کی بات پر جہاں تہمینہ بیگم نے گردن موڑ کر نیچے دیکھا، وہیں اشلا شاہ نے گھبرا کر جیسے پیچھے دیکھنے کے لیے مڑی۔ اس کا پاؤں اسی لمحے مڑا تھا اور وہ خود کو بچانے کے چکر میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پائی تھی، اور ڈھلوان ہونے کی وجہ سے وہ بہتے پانی کی طرح نیچے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ہیل والی جوتے اسے کہیں روکنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ مسٹر پاشا بچائیں مجھے، یشلا کے منہ سے بغیر اونچی آواز میں ارسال پاشا کا نام نکلا۔ اپنا نام سنتے ہی ارسال پاشا جو ارد گرد کا جائزہ لیتے اوپر آ رہا تھا، یشلا کو کٹی پتنگ کی طرح اپنے پاس آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا یا کہتا، یشلا تیزی سے بڑھتی آگے کی طرف ہوتے ہوئے ارسال پاشا کے سینے سے جا رکھی تھی، جس پر جاوید جو خوفزی منظر دیکھ رہا تھا اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ ارسال پاشا کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے تھے۔ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی ہوا کیا تھا۔ سب لوگ اب دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ یشلا شاہ کے سینے سے لگتے ہی ارسال پاشا کو اس کی تیز دھڑکن اپنے پورے وجود میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی مس یشلا؟ ارسال کی غصے اور کچھ گھبراہٹ والی آواز سن کر یشلا جو اپنے نازک بازو میں ارسال پاشا کے چوڑے سینے کو تھامے کھڑی تھی، ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وہ میں گرنے والی تھی۔ یشلا نے اپنا پورا حلیہ درست کرتے کہا، آپ بڑی کب ہوں؟ ہیل والی جوتی پہن کر کون ایسی جگہوں پر آتا ہے؟ ارسال پاشا کو غصہ اب کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا تھا جب اس نے اپنی ارد گرد نظر دوڑائی تھی، جہاں لوگ آتے جاتے رک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ لیکن ارسال پاشا کی ایک نظر پڑتی ہی وہ سب یہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ یشلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے۔ اس نے تو یہ سب سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا وہ ایسی حرکتیں تو کوئی بچہ بھی نہیں کرتا؟ اور آپ کی شال کہاں ہے؟ کوئی اس حلیے میں مزار پر آتا ہے کیا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ شال اوڑھے رکھیں گی تو کیوں نہیں لی؟ سب کے سامنے خود کا تماشا بنا رہی ہیں آپ ایسے کپڑے پہن کر؟ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں ہے۔ ارسال پاشا کا ایک ایک لفظ یشلا کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جو چپ کر کے کھڑی اپنے ہاتھ کے ناخن کو کھرچ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جمع آنسو کا سیلاب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ارسال بس کر دو، تم تو ایسے ہی ڈانٹ رہی ہو جیسے وہ تمہاری بیوی ہو۔ وہ مہمان ہے ہماری، اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں نے ہی اسے شال لینے سے منع کیا تھا۔ تہمینہ بیگم جو بڑی مشکل سے تیز تیز قدم اٹھاتی یشلا اور ارسال کے پاس آئی تھی۔ ارسال پاشا کو اس طرح ڈانٹتے اور غصے میں دیکھ کر اس نے یشلا کو فوراً اپنے ساتھ لگایا اور شال والی بات اپنے اوپر لے لی۔ تہمینہ بیگم کے سینے سے لگتے ہی یشلا نے اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے ایک تکلیف بھری نظر ارسال پاشا پر ڈالی تھی، اور وہی ارسال پاشا کا سارا غصہ ہوا میں اڑ گیا تھا جب اس نے یشلا شاہ کی آنکھوں میں بھرے آنسو کو دیکھا تھا، جس میں 2 آنسو نکل کر اس کے رخسار پر گر گئے تھے۔ چلو بیٹا، اس کا تو ویسے ہی دماغ گھوم گیا، تم چلو میرے ساتھ۔ تہمینہ بیگم نے بھی لہجے میں سختی لی۔ ارسال پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے یشلا کو ساتھ لے کر گاڑی کی طرف چل پڑی تھی۔ شٹ! ارسال نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ میں واقعی کچھ زیادہ بھول گیا تھا، ارسال پاشا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر جاوید نے افسوس میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اب یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ کبھی دھوپ بن جاتے ہیں تو کبھی چھاؤں، پیار جتلانے پر آئیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان سے برا بھی کوئی نہیں۔ یشلا حویلی آتی ہی گیسٹ روم میں اپنا سامان پیک کرتے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ میر ہوں گے تو اپنے گاؤں میں، میرے لیے تو وہ صرف مسٹر پاش ہے اور کچھ نہیں۔ سب کے سامنے اتنی بے عزتی کرتی میری، میں بھی اب نہیں رکوں گی یہاں۔ یشلا نے اپنے ہاتھوں کے پوچھ سے آنسو صاف کرتے بیگ اٹھا کر جیسے دروازے کی طرف مڑی تھی، دروازے پر ہی ارسال پاشا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ کہیں میری باتیں تو نہیں سن لی، وہ جو میں نے پیار والی کی تھی؟ یشلا اپنی بے عزتی بھول کر اسی فکر میں اب ہلکان ہو رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہاتھوں کو پشت پر باندھے ارسال پاشا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پہ اپنے غصے کی جگہ محبت بھرے تاثرات نے لے لی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں، یشلا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیسے جائیں گی؟ یہاں سے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں جاتی، جو جاتی ہے وہ صبح صبح نکل چکی ہے۔ تو بتائیں آپ کیسے جائے گی؟ ارسال پاشا نے اپنی طرف سے ایک سالڈ وجہ دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے یشلا شاہ موجود ہے۔ میں جیسے مرضی جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ ہاں؟ یشلا نے اپنا رخ موڑتے گردن اٹھا کر ارسال پاشا کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں سموئے ہوئے کھڑا تھا۔ اس حویلی میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اچھے دل کے مالک ہیں، اس لیے میرے جانے کا انتظام بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ یشلا نے بھی ہوا میں تیر چلایا تھا۔ وہ تو خود بھی پریشان تھی کہ وہ واپس کیسے جائے گی۔ یشلا کی بات سن کر ارسال پاشا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یشلا کے واپس جانے کا انتظام اس کی ماں جی نے کیا ہوگا۔
बस सुन लिया आपने? यशला ने अरसाल पाशा को यूं खामोश देखकर जमीन से बैग उठाते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा ही थे कि अरसाल पाशा ने आगे बढ़कर यशला के हाथ को पकड़ते हुए रोका था। अपने हाथ पर अरसाल पाशा के हाथ की गिरफ्त महसूस करते हुए इसके वजूद में सर्द लहर दौड़ गई थी। रुक जाए, मेरी बात सुन ले, इसके बाद अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको खुद छोड़ कर आऊंगा। अरसाल पाशा की गंभीर आवाज को सुनकर यशला का हाथ बैग पर नरम पड़ गया था। मतलब अमीर अरसाल पाशा मुझसे सॉरी बोलेंगे? दिल में खुश होते हुए यशला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाया। ठीक है, 15 मिनट है आपके पास, जो कहना है जल्दी कहें। यशला वही बैग छोड़कर सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गए थे और अरसाल पाशा होंठों में मुस्कुराहट दबाई इसी सोफे पर कुछ फासले पर जाकर बैठ गया, जिस पर यशला एकदम सिमट गई थी। 15 मिनट ज्यादा है मेरी बात सुनने के लिए। अरसाल ने सोफे पर बैठते ही जैसे कहा, यशला ने अपनी गर्दन को ऊपर और ऊंचा कर लिया। जाहिर सी बात है कि सॉरी तो एक सेकंड में बोली जाती है। यशला ने दिल में सोचते हुए एक नजर अरसाल की तरफ देखा, जो अपनी कोहनियों को टांगों पर जमाए हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त की नजरें जमीन पर टिकाए बैठा था। आपको पता है कि गांव है, यहाँ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अरसाल पाशा की बात पर यशला ने इस बात पे सर हिलाया, लेकिन पढ़े लिखे न होने के बावजूद इन सब की नजरों में इस गांव की हर एक औरत के लिए इज्जत और एहतराम है, चाहे वो किसी के घर की मुलाजमा ही क्यों ना हो। और इस गांव के हर फर्द को यही सिखाया गया है कि औरत को इज्जत की नजर से देखना है। वही औरत भी जानती है कि इसकी इज्जत किन चीजों से वाबस्ता है, इसलिए सब अपने आप को ढांप कर रखती है, अपने सर से चादर उतरने नहीं देती। और आपको पता है कि ये सब हर जगह नहीं होता, ये सब सिर्फ बड़े सरकार के गांव में ही होता है। अजहल पाशा ने बात करते हुए एक सरसरी सी नजर यशला पर डाली थी, जिसका वजूद अब ढीला पड़ चुका था। अब आप खुद सोचें, आप मीर खानदान के मेहमान हैं, तो आपको इस हुलिये में देखकर लोग क्या सोचेंगे? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सवाल और बात हमारे खानदान पर की जाएगी। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग आपको किस नजर से देखेंगे, आपके बारे में क्या राय करेंगे। जिसकी नजर में औरत पोशीदा रहने वाला वजूद है, वो आपको इस हुलिये में देखकर क्या सोचेंगे? और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप पर गुस्सा हो गया था। और हाँ, आपको याद होगा कि मैंने गाँव आते ही आपको क्या कहा था, कि मैं नहीं चाहता कोई आप पर बात करे, क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। तो अब बताएं, गलती किसकी है? अरजाल बाशी ये कहकर उठ गया था। अगर अब भी आप जाना चाहती हैं तो मुलाजमा से कह देना, मैं गाड़ी तैयार करवा दूँ। अरजाल पाशा की बातें सुनकर यशला को अपने रवैये और अपने हुलिये पर अफसोस हो रहा था। एक अजीब सी शर्मिंदगी ने घेरा डाल लिया था उसे। अरजाल पाशा का बस गुस्सा नजर आया था, लेकिन इस गुस्से में छुपी इसकी परवाह वो नजरअंदाज कर गई थी। आई एम सॉरी। अरजाल पाशा के बाहर को जाते कदम यशला की सॉरी सुनकर वहीं रुक गए थे। वो जो खुद सॉरी की तलबगार थी, वो अपनी गलती का एहसास होते खुद सॉरी कर बैठी। क्या कहा? अरजाल पाशा ने हैरत से मुड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, कभी इस तरह के माहौल में नहीं रीस ली। यशला शाह ने गहरा सांस लेते अपनी नसें झुका रही थी। मिस यशला, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे सॉरी बोले, और ना मैं कभी चाहूंगा कि आप इस तरह मेरे सामने सर झुकाकर खड़े हो। आप हमेशा मेरे सामने सर उठाकर खड़ी हुआ करें। और हाँ, आपको मेरी बातें समझ आ गई, यही काफी। अरसाल पाशा के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो उसे अपनी बातों से इसकी इज्जत और मान दे चुका था, और यही बात यशला के दिल को लगी थी। तो आप फिर क्या चाहते हैं मिस्टर पाशा? आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? हर वक्त मेरा ख्याल क्यों रखते हैं? मैं आपकी क्या लगती हूँ? यशला की अगली बात ने अरसाल पाशा को चौंका दिया था। वो इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था। इसने सोचा कहा था कि यशला सी अचानक पूछ लेगी। एक गहरे सांस के साथ इसने अपने सामने खड़ी अपनी कुल कायनात को देखा था। आप जानना चाहती हैं क्या, कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं आपकी इतनी परवाह क्यों करता हूँ? आप मेरी क्या लगती हैं? अरसाल पाशा ने अपने कदम यशला की तरफ बढ़ाए। फासला खत्म हो रहा था, साथ ही यशला के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अरसाल पाशा की आंखों में बढ़ते जज्बात के रंग देखते हुए इस सिनफ नाजुक ने अपना हलक तर किया था। मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसे बताऊं। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन लगता है कि वक्त भी यही चाहता है कि अब बता दूं कि मैं आपसे अरसाल पाशा भी बोल रहा था, कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर कमरे में छाया फसलो एकदम टूटा था। यशला बीबी, आपको बड़ी बीबी जी बुला रही। मुलाजमा ने दरवाजे के बाहर ही खड़े आवाज दी थी। दरवाजा खुला होने की वजह से मीर अरसाल पाशा को अंदर देख चुकी थी। मुलाजमा की आवाज पर जहाँ यशला शाह ने आंखों को मीच लिया, तो वहीं अरसाल पाशा ने बड़ी संजीदगी से वहीं खड़े चेहरे को दाएं तरफ करते दरवाजे की तरफ देखा था। आप माँ जी की बात सुन ले। अरसाल पाशा मुख्तसर से कहकर वहां से चला गया था, और यशला ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वो अरसाल पाशा के मुंह से तो सुन तो नहीं पाई थी, लेकिन इसकी आंखों से, इसकी बातों से वो जान गई थी कि जो जज्बात इसके दिल में है, वही अरसाल पाशा के दिल में है। दिल में भी है। खुशी से इसका दिल झूम उठा था, और अपने अंदर मोहब्बत के इकरार के जज्बे को महसूस कर रही थी। इस बात से अनजान के कभी कभी खुशियों को ग्रहण भी लग जाता है, और वह ग्रहण इससे ज्यादा दूर नहीं था। सुबह के निकलते सूरज की मुंदी मुंदी रोशनी और बाहर होती हलचल से नूर फातिमा की आंख खोली थी। आज इसकी सुबह अपनी जिंदगी की बाकी सुबह की तरह नहीं थी। ना वो मुस्कुरा सकी, ना वो दिल से खिलखिला सकी थी। अपनी सूजी सुर्ख आंखों को मसलते हुए इसने
खिड़की की तरफ नफरत भरी निगाह से देखा था। उसे ये रोशनी अपनी जिंदगी में अंधेरे की मानंद लग रही थी। सारी रात जमीन पर गुजारने की वजह से नूर फातिमा को अपना पूरा जिस्म किसी जख्म की तरह दहकता हुआ महसूस हो रहा था। बेड का सहारा लेते वो बमुश्किल से जमीन से उठी थी। वॉशरूम में जाते हुए इसकी नजर सामने लगी, शीशे पर पड़ी थी, जहां वो हमेशा अपने आप को मिर्ज़ा अरसाल पाशा के लिए खड़ी होकर संवारती थी। लेकिन आज इसकी उजड़ी हालत इसके दिल के वीरान होने का ऐलान कर रही थी। बोझल कदमों के साथ वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। देख सुरैया, मुझे बस एक बार अपनी छोटी बीबी से मिलने दे। आज उन्होंने इस हवेली से चले जाना है। मैं अपनी छोटी बीबी को कभी नहीं देख सकूंगी। आसिया सुरैया के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, जो नूर फातिमा के लिए हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े इसके कमरे की तरफ जा रही थी। सुरैया चूंकि 30-32 साल की थी, उसे अपने सामने गिड़गिड़ाती हुई छोटी सी बच्ची पर तरस आ रहा था। वो हवेली अगर सारी सूरत हाल जान गई थी कि कैसे आसिया को नूर फातिमा से दूर रखा गया था। अच्छा चल ठीक है, लेकिन मुझे पहले तेरी तलाशी लेनी है। मेरे साहब बहुत गुस्से वाले हैं, अगर कुछ हो गया ना तो मुझे वैसे ही मार देंगे। सुरैया ने ट्रे साइड पर रखे छोटे मेज पर रखते हुए आसिया की तलाशी ली थी। आसिया के लिए यही काफी था कि वो अपनी छोटी बीबी से मिल ले। ये पकड़ नाश्ते की ट्रे और जल्दी से आ जाए। मैं यही दरवाजे के पास खड़ी हूँ। सुरैया को जब तसल्ली हो गई थी तो उसने आसिया की तरफ प्यार से देखा था। उसे आसिया में अपनी छोटी बहन नजर आ रही। इसी जज्बात के हाथों मजबूर होकर सुरैया ने आसिया को अंदर जाने दिया था। शुक्रिया बाजी, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। आसिया खुशी से ट्रे थामे कमरे के अंदर चली गई थी। छोटी बीबी नूर फातिमा को बेड पर सर झुकाए बैठे देखकर आसिया की आंखों में नमी उतर आई थी। छोटी बीबी, मुझे माफ कर दे, मैं आपका कहा पूरा नहीं कर सकी थी। आसिया ट्रे को बेड पर रखते हुए नूर फातिमा के कदमों में बैठ गई थी। गांव के निचले तबके के लोगों की भी अजीब जिंदगी थी। इनकी रग रग में अपने मालिक की खिदमत करने का जज्बा शुरू से ही उजागर कर दिया जाता था, चाहे वो गलत काम कहें या ठीक। इन निचले तबके के लोगों पर तो जैसे वो काम फर्ज हो जाता था, और उसे करने के लिए लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। आसिया भी इन्हीं लोगों में से एक थी, अपनी छोटी बीबी पर जान निछावर करने वाली, इसके हर गलत और सही में साथ देने वाली। छोटी बीबी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा ही कसूर है। मुझे अपने कजन को नहीं भेजना चाहिए था। मैं खुद आपके साथ जाती। आसिया की आंखों में जमा नदामत का पानी टप टप करके आंसू की सूरत में बह निकला था। नहीं आसिया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो? तुमने तो वो किया जो हमने कहा। बस अब ऐसा मत सोचना। नूर फातिमा ने आसिया के झुके सर को अपने हाथों से उठाते हुए उसे बेड पर बैठने का इशारा किया था। नूर फातिमा का चेहरा हर तासुरात से पाक था, जैसे कोई जिस्म बगैर रूह और जज्बात पर मुश्तमिल हो। आसिया, जो भी हो, इस सब में किसी का कसूर नहीं है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, क्योंकि मोहब्बत भी तो हमने की थी ना, और किसी से पूछ कर तो नहीं की थी। और जो हुआ इस सब का कसूरवार सबको क्यों मानती रहूं? हम ही अपनी मोहब्बत की तशनगी बुझाने के लिए घर से गई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम एक जिंदा इंसान होने के बावजूद भी अपने लिए मोहब्बत के लिए लड़ नहीं सके। मुझे तो अपनी बर्बादी पर मातम करने का भी हक नहीं है। और देखो, आज शाम हम सुर्ख जोड़ा पहने सबकी अना और वकार को सरबुलंद करते हुए इस हवेली से चली जाएंगे। लेकिन परवाह किसे है कि सुर्ख जोड़े के अंदर हमारे वजूद ने तो काला बदनसीबी का लिबास पहन रखा है। नूर फातिमा की बातें सुनकर आसिया ने अपने आंसू फौरन रोके थे। अरे छोटी बीबी जी, इतनी मायूसी वाली बातें ना करें। वो जो है ना, वो डॉक्टर अनीस साहब, वो बहुत अच्छे हैं। वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आप देखना, आप सब भूल जाएंगे। आसिया ने अपनी अकल के मुताबिक नूर फातिमा को हौसला देने की कोशिश की थी। आसिया, कभी तुमने मुर्दों को जिंदा होते देखा है? कभी वीरान जगहों को आबाद होते देखा है? नहीं ना। तो हमारा वजूद, हमारा दिल भी सबसे अब मुख्तलिफ नहीं है। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और कौन नहीं। और रही बात डॉक्टर अनीस की, तो हम वैसे भी इनकी नज़र में खुद को गिरा चुके हैं। जो मकाम इनके दिल में हमारे लिए था, वो अब नहीं है। और अब हम चाहते भी नहीं है कि मुझे वो मकाम पर रखे, वो किसी मकाम पर रखे, क्योंकि गिरे हुए लोगों की जगह दिल में नहीं, पाँव के नीचे होती है। हम यहाँ से जा तो रहे हैं और हवेली के सब लोग ये समझ रहे हैं कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जिंदगी का एक मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। नूर फातिमा की आवाज़ बात करते हुए इसमें नमी खुल गई, लेकिन आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। इससे पहले आसिया को जवाब देती सुरैया ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। छोटी बीवी, मुझे अब जाना है। मैं छुप कर आपके पास आई थी। आसिया बेड से उठते हुए नूर फातिमा की तरफ देखा, जिसके चेहरे को देखते ही आसिया के दिल को कुछ हुआ था। आसिया, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। क्या तुम मेरा एक और आखिरी काम कर दोगी? नूर फातिमा, जो आसिया के कमरे में आने से पहले ही कुछ सोच रही थी, आसिया की यूं जाने पर फौरन बोल पड़ी। जी छोटी बीबी, बताएं। आसिया ने हलक तल करते हुए बड़े अदब से कहा। वो जो मीर साईं के मेहमान है ना, हम अपनी रुखसती से पहले इनसे मिलना चाहते हैं। नूर फातिमा की बात सुनकर आसिया की जान में जान आई थी। ये तो कोई काम नहीं है, मैं झट से उसे आपके पास भेज दूंगी। वो है ही इतनी अच्छी, आप भी मिलेंगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। आसिया अपनी नादानी में वो बात कह गई थी जिसने नूर फातिमा का हलक तक कड़वा कर दिया था।
ٹھیک ہے، یہ تو ہم ملیں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ اسے ضرور بھیج دینا۔ نور فاطمہ نے آسیہ کو دوبارہ تلقین کی تھی، جس پر آسیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ نور فاطمہ ایک گہرا سانس لیتے الماری کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں اس نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سامان پیک کرنا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔